باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کہتے ہیں مت کہنا کسی کام کو کل کر دوں گا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، اور اگر اس ٹائم پہ بھول جاؤ تو یاد آنے پہ کہہ دینا۔ تو ہم یہ جو رشوت دیتے ہیں وہ ہم پھر اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم شرک کے اندر ملوث ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہمارے ہاتھ میں، یہ ساری چیزیں رزق کام کا ہونا سب اللہ کے ہاتھ میں۔ شیطان آ کے اس کے اندر بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو قرآن کی کتاب سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جھگڑا شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس کا کام ہے کہ یہ سارے کام خراب کرے، بربادی پھیلائے۔ ابھی میں یہ 159 کے ساتھ 160 وغیرہ کی اور 161 بھی ڈالنی تھی، وہ میں بھول گیا، اب تو دوبارہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یا اللہ بھول چوک ہو گئی ہو تو معاوضہ نہیں لیجیے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو آپ سرٹیفائی بات کریں، جیسے کہ گھر کی چابی سے گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی کی چابی سے گھر نہیں چلے گا، تو اللہ نے قرآن حدیث میں یہ سرٹیفائی دعائیں اتاری ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ دعا کیا کرو، یہ مسئلہ ہے یہ دعا کیا کرو۔ اگر آپ کسی کا کام روکیں گے، تکلیف دیں گے، تو پھر اللہ پیچھے سے آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ اپنا کام شروع کرے گا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا نہ غمناک ہوتے ہیں، پھر جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ زمین میں کہیں بھی چلے جائیں وہ کبھی بھی عزت، اور ظالم لوگ اللہ کہہ رہے ہیں کبھی فلاں نہیں پاتے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون، جس کو اللہ کی آیتیں سنائی جائیں اور لیکن وہ اس سے تکبر کرے اور منہ موڑے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی اللہ تنگ کر دے گا۔ سورہ بقرہ کی 160 161۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيه۔ جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر دیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ Except for those who repent and correct themselves and make evident what they concealed. Those I will accept their repentance, and I am the accepting of repentance, the merciful. Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers, upon them will be the curse of Allah and of the angels and the people all together. تو یہ پیچھے پوری یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی برائی اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی جو غلط کر رہا ہے تو اس کی غیبت کر کے مجھے کچھ نہیں ملے گا، لوگوں کے گناہ گنا کے مجھے کچھ نہیں ملے گا، مجھے میرا حساب دینا ہے، لوگوں کو اپنا دینا ہے۔ تو لوگوں سے جس سے بھی بات کرو تو وہ بولتا جی فلانا ایسا ڈھمکانا ایسا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو تو اپنی تیاری کرنی ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ تو معاشرے کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں۔ تو اب یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ سسٹر کنسرن ہے سمجھ لیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی یہ صرف بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو ادھر وہ دین پھیلایا جائے جو اللہ نے شریعت میں اللہ کے رسول کو سکھایا ہے، اور اس کے علاوہ جو حدیث ہے کہ جو بدعت ہے، جو انہوں نے نہیں بتایا سکھایا، وہ سارے اعمال بدعت ہیں۔ تو یہ بجلی پانی اور گیس کا مسئلہ، کنٹری میں کچرے کا مسئلہ ہے، اس پہ سب کو دھیان دینا چاہیے۔ مل کے پاکستان کو زور لگائیں گے تو یہ قرضوں سے بھی نکل آئے گا۔ اگر آپس میں جھگڑا کھینچم تانی کریں گے تو وہ یہ کنٹری کبھی بھی نہیں اٹھے گی، اور یہ سارے لوگ اسی طرح روتے دھوتے رہیں گے جیسے 70 سال سے رو رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔